السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، دنیا کی راجنیتی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی دوستی تک نہیں پہنچ پاتے، اور ایسا ہی رشتہ ہے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا۔ ایک طرف طاقتور اور ٹیکنالوجی اور سپر پاور کا دبدبا، اور دوسری طرف وچارہ دھارا، رود ورود اور کھلی سنوتی۔ اس ٹکراؤ کی سب سے بڑی آواز بن کر سامنے آتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف دو دیشوں کی لڑائی ہے، یا اس کے پیچھے اتحاد، راجنیتی اور طاقت کی بڑی کہانی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ علی خامنہئی اور ورسز امریکہ کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 أقفت على 20 is dead. اس سب کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی باقی قوم We have the right man, we have the right leader of Israel. مل کر مسلمانوں پر ایسے حملے کریں گے We have hit hundreds of targets in Iran. جیسے کہ لوگ مل کر کسی کھانے کی دعوت پر جاتے ہیں۔ جس پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان اس دن دنیا میں بہت کم ہوں گے، اس لیے یہ لوگ ہم پر ایسے حملہ کریں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اس وقت تو مسلمان دنیا میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم مسلمانوں کی دنیا میں مثال ایسی ہوگی جیسے کسی پانی پر گند اور جھاگ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی خوف نہیں ہوگا، Programs, and they're going to be terminated on a permanent basis. اور تم مسلمانوں کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا کی محبت ہوگی، اور مسلمان موت سے ڈریں گے۔ اس حدیث کے بعد اگلے 1000 سال تک مسلمان ہی پوری دنیا کے سپر پاور تھے، اور ان 1000 سالوں کے دوران پوری دنیا کی قوم مسلمانوں کی طاقت اور فوجوں سے کامتی تھی۔ اور مسلمان دنیا کے سپر پاور اس لیے تھے کیونکہ اس زمانے میں دنیا کے سارے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ہی تھے، دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی، اور پوری دنیا مسلمانوں کو ہی فالو کرتی تھی۔ اسی لیے ان 1000 سالوں میں ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مسلمان دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا تھا۔ لیکن آخر 1000 سال بعد دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی ایمپائر سامنے آئی، اور یہی ایمپائر مسلمانوں کی آخری سپر پاور تھی، اور اس ایمپائر کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ اب یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر جب عثمانیہ خلافت اپنی طاقت کی پیک پر تھی، آخر عثمانیہ خلافت نے مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی کی۔ عثمانیہ خلافت کے دور میں اچانک یورپ میں ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی جس کا نام تھا دا پرنٹنگ پریس۔ I did it. یہ ایک ایسی مشین تھی جس سے کتابیں تیزی سے پرنٹ کی جا سکتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ مشین پورے یورپ میں پھیل گئی، اور اس مشین نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مطلب جو آدمی اس سے پہلے کئی دنوں میں اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب لکھتا تھا، اب وہ آدمی اتنے ہی دنوں میں 100 کتابیں پرنٹ کرنے لگا۔ تو آف کورس اسی مشین کی وجہ سے یورپ کے ہر گھر تک کتابیں پہنچنے لگی۔ لیکن جب یہ مشین اس زمانے کی سپر پاور عثمانیہ خلافت تک پہنچی، عثمانیہ خلافت کے اسکالرز اور علماء نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی پرنٹنگ پریس
حرام ہے. تو اب مسلمان اسی پرانے طریقے سے کتابیں آہستہ آہستہ لکھنے لگے اور اس کے مقابلے میں یورپ میں تیزی سے لاکھوں کتابیں پرنٹ ہونے لگی. اس مشین سے پہلے یورپ میں صرف مرد ہی کتابیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب جب پہلی بار یورپ کے ہر گھر تک کتابیں پہنچنے لگی، پہلی بار یورپ کی عورتیں بھی یہ کتابیں پڑھنے لگی اور یہیں سے یورپ میں ایک بہت بڑا چینج آیا، کیونکہ اب یورپ کی ان ایجوکیٹڈ عورتوں نے اپنی نئی جنریشن کی تربیت کرنا شروع کی. اور جب ان پڑھی لکھی ماؤں کی وجہ سے یورپ میں ایک نئی جنریشن سامنے آئی، اسی نئی جنریشن دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، جیسے کہ گیلیلیو، آئزک نیوٹن اور ایڈیسن جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ. یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے پہلی بار پچھلے 1000 سال میں آہستہ آہستہ یورپ مسلمانوں سے آگے بڑھنے لگا. اور جب یورپ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہاں مسلمان انہی شیعہ سنی بحثوں میں پڑے رہے جس طرح آج پڑے ہوئے ہیں. نکالو، یہ پھر بول رہے ہیں. اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ پورے ہونے کا وقت شروع ہوا، کیونکہ پہلی بار یورپ کے بادشاہوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف آہستہ آہستہ نکلنے لگا، کیونکہ آہستہ آہستہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی یورپ اور امریکہ میں بننے لگی اور مسلمان بس آپس میں بحثیں کرتے رہے. اور اب جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ طاقت جا رہی تھی، اچانک آؤٹ آف نو ویئر مسلمانوں پر تاریخ کا سب سے بڑا عذاب آیا، ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 1 کے بعد وہ مسلمان جو کسی زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے، اب اس جنگ کے بعد یورپ کے بادشاہوں نے مسلمانوں کی ایک ایک کنٹری کو کھلونوں کی طرح بانٹ دیا، آپس میں ایسے بانٹ دیا جیسے کسی دعوت پر کھانا بانٹا جاتا ہے. اور پھر ان سپر پاورز نے مل کر پہلی بار مسلمانوں کے فلسطین میں ایک نئی ریاست بنائی، اسرائیل. ورلڈ وار 1 کے بعد جو تباہی مسلمانوں کی شروع ہوئی تھی وہ آج تک اسی طرح چل رہی ہے. لیکن مسلمانوں کی اس تباہی میں کچھ مسلمان لیڈرز ایسے آئے ہیں جنہوں نے ان سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں چیلنج کیا تھا اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر آواز اٹھائی تھی. دنیا کا پہلا لیڈر جس نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، اس کا نام تھا سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل. نقبل بتقسیم فلسطین. شاہ فیصل نے آتے سب سے پہلے اپنے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیا، اور جیسے ہی اکانومی ٹھیک ہو، شاہ فیصل نے سارے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اسلامک کانفرنس بنائی. ساری اسلامی دنیا کے مقتدر رہنماؤں کو، اور آخر جب فیصل کی طاقت اپنی پیک تک پہنچی، شاہ فیصل نے عرب ملکوں کو یونائٹ کر کے اسرائیل پر حملہ کر دیا. عرب کی فوجیں ہر طرف سے اسرائیل کے اندر گھس گئی اور پہلی بار ایسا لگنے لگا کہ اسرائیل یہ جنگ شاہ فیصل سے ہار جائے گا. لیکن آف کورس جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، اسرائیل کو بچانے کے لیے ایک بار پھر اس کا باپ امریکہ سامنے آیا، جس کے بعد اسرائیل امریکہ کی مدد سے عربوں سے یہ جنگ جیت گئے. اور شاہ فیصل بہت کوشش کے بعد یہ جنگ ہار گئے. لیکن ہارنے کے بعد فیصل چپ نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنا سب سے بڑا ویپن نکالا. شاہ فیصل نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اسرائیل اور اس کے ہینڈلرز کو عرب کے تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں بیچا جائے گا. شاہ فیصل کے اس ایک حکم سے پوری دنیا کی اکانومی تیزی سے گرنے لگی، جس کا سب سے بڑا نقصان
सुपर पावर अमेरिका को। heading toward the most acute shortages of energy since World War II. तो अब जब शाह फैसल इतनी आसानी से इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा था, अचानक इसके कुछ ही अरसे बाद शाह फैसल के अपने ही भतीजे ने धोखा देकर उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। शाह फैसल के मरने से पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसे ही खफा थे जिस तरह आज आयतुल्लाह खामेनाई के जाने से। और एक टीवी पर एंकर रो रो कर कह रहा था कि आज मुसलमान दुनिया का बाप मर चुका है। शाह फैसल के बाद अब मुसलमान दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं था जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाए। और शाह फैसल के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुसलमान लीडर अब अमेरिका को धमकी देने की कभी भी गलती नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे यहां सऊदी में शाह फैसल को मारा गया, सऊदी अरब के पास ही एक मुल्क ईरान में एक नया लीडर तेजी से सामने आ रहा था। ईरान के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने बादशाह से नफरत करने लगे थे और सब इस आदमी को अपना नया लीडर मानने लगे थे। और इस आदमी का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी अपने लोगों को समझाया करता था कि इस्लाम सिर्फ मस्जिदों और घरों में बैठकर इबादत करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का मतलब ये भी है कि मुसलमान अपने जमाने के सुपर पावर के तख्तों को तोड़ डालें। इसीलिए शाह फैसल के जाने के सिर्फ 4 साल बाद खुमैनी ने ईरान के बादशाह को भगाकर पूरे ईरान को अपने कंट्रोल में लाया। और खुमैनी इतना बड़ा लीडर था कि जब उसका जहाज ईरान में लैंड हुआ, खुमैनी को वेलकम करने के लिए 70 लाख लोग खड़े थे। खुमैनी मुसलमान दुनिया का वो अकेला लीडर था जिसे कोई भी सुपर पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। और खुमैनी खुद भी बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उन्हें धमकियां दिया करता था। इसीलिए पहले दिन से अमेरिका और इजराइल किसी तरह खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे और आखिर उन्हें इसका रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में भी एक नया लीडर सामने आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने आते अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया और एक बार फिर मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। सद्दाम हुसैन का हमला इतना बड़ा था कि खुमैनी की फौजें आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन खुमैनी से यह जंग जीत जाएगा। यहां तक कि सद्दाम हुसैन ने खुमैनी को टीवी पर आकर दज्जाल भी कहा। अब जब सद्दाम और खुमैनी की ये जंग चल रही थी, अचानक ईरान में सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने वाले एक ग्रुप ने ईरान के प्रेसिडेंट पर हमला किया, जिससे ईरान का प्रेसिडेंट मर गया। इस हमले में खुमैनी का एक और भी स्टूडेंट बुरी तरह जख्मी हुआ था और उसका हाथ इस हमले से हमेशा के लिए पैरालाइज हो चुका था। इस स्टूडेंट का नाम था अली खामेनाई। तो अब जब ईरान का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, इसीलिए जंग के दरमियान दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराए गए और ये इलेक्शंस खुमैनी का यही स्टूडेंट अली खामेनाई जीत गए और पूरे ईरान का प्रेसिडेंट बन गए। अली खामेनाई के प्रेसिडेंट बनते जब उनसे एक इंटरव्यू लिया गया और उसमें पूछा गया कि आपका दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इस वक्त ईरान एक मुसलमान मुल्क इराक से जंग में था, लेकिन इराक के साथ जंग में होने के बावजूद भी खामेनाई ने इराक का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। तो अब खुमैनी और खामेनाई मिलकर इराक के सद्दाम हुसैन के साथ लड़ने लगे।
आखिर 8 साल की जंग के बाद सद्दाम हुसैन और अमेरिका खुमैनी को नहीं हरा सके और आखिर ये जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए और खुमैनी का जनाजा इतना बड़ा था कि इस जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। खुमैनी के जाने के बाद अब पूरे ईरान में एक कंफ्यूजन थी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अब कौन होगा। इसीलिए ईरान के सबसे बड़े स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सब ने मिलकर खुमैनी के स्टूडेंट अली खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया। باید خون گریست در جامعه اسلامی. जैसे ही खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर बना, खामेनेई के सामने उसकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े मसले आए। पहला मसला ये था, अमेरिका ने बहाने बनाकर ईरान के पास सारे मुस्लिम कंट्रीज कतर, यूएई, सऊदी, इराक सब में अपने बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस बनाए और इन मुसलमान कंट्रीज ने आराम से अमेरिका को अपने कंट्रीज के अंदर आने की इजाजत दी। तो अब अमेरिका के इन बेसिस ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया। ये तो था खामेनेई का एक बड़ा मसला। लेकिन दूसरा मसला ये था कि जब खामेनेई सुप्रीम लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद ईरान से बहुत दूर इजराइल का भी एक नया लीडर तेजी से सामने आ रहा था और इजराइल का ये लीडर आगे जाकर खामेनेई की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना और इस लीडर का नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। America and Israel must stand together. जैसे ही नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, वो पहले ही दिन से अपनी हर स्पीच में कहा करता था कि दुनिया में 2 मुसलमान लीडर्स ऐसे हैं जिन पर पूरी दुनिया को मिलकर हमला करना चाहिए। इराक का सद्दाम हुसैन। If you take out Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations on the region. और ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। And to stop atomic bomb scientists, well, they're gone too. अब नेतन्याहू तो पहले ही दिन से किसी तरह इराक और ईरान पर हमला करना चाहता था, जिसके लिए उसे सुपर पावर अमेरिका की मदद की जरूरत थी। तो अब नेतन्याहू दुनिया में एक ऐसे बहाने का इंतजार कर रहा था जिससे वो किसी तरह अमेरिका के साथ इन दोनों मुल्कों पर हमला करे। और आखिर अचानक एक दिन ऐसा ही हुआ। आज से 25 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला हुआ, very freedom came under attack. जिसमें हजारों अमेरिकन मारे गए और अमेरिका का बच्चा बच्चा इस हमले का बदला लेने के लिए तैयार था। तो अब इस हमले के बाद पूरी दुनिया को यह बात क्लियर हो चुकी कि अमेरिका अब एक जख्मी शेर की तरह दुनिया में किसी पर भी कभी भी हमला कर सकता है। And we responded with the best of America. तो सबसे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला The किया। United States military has begun strikes in Afghanistan. लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान में बिजी था, इजराइल का नेतन्याहू बार बार अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ साथ इराक के सद्दाम हुसैन पर भी हमला करे। The nuclear threat from Iraq, I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. और इराक पर इस हमले के लिए उसने पूरी दुनिया के सामने बड़े बड़े झूठ बोले Nuclear threat from Iraq. कि सद्दाम हुसैन एटम बॉम्ब बनाने वाला है। Producing weapons of mass destruction. और आखिर उसने झूठ बोल बोल पूरी दुनिया को कन्विंस कर Those militias in Iraq, और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन, उसके बेटों और लाखों इराकियों को मार डाला और पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इराक के पास असल में कोई एटम बॉम्ब था ही नहीं, बल्कि यह हमला अमेरिका और नेतन्याहू ने झूठ बोलकर किया। The United States must destroy the same regime. और आगे जाकर उन्होंने ये बात खुद भी मानी कि उन्होंने इराक में लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के शहीद किया था। The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. लेकिन पूरे इराक को तबाह करने के बाद नेतन्याहू को थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। और वो रुका नहीं, बल्कि एटम बम का दोबारा सेम झूठ अब वो ईरान के बारे में भी बोलने Iran लगा could produce a nuclear weapon in a very short time. और एक बार फिर अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि अब वो इराक के बाद
ایران پر بھی حملہ کیا. Encapsulated in one word, Iran. لیکن نیتنیاہو کی ان چالاکیوں کو دیکھ کر ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے ایک ایسا کام کیا جس نے نیتنیاہو کے سارے خواب توڑ کر رکھ دیے. اچانک ایران کے سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا کیونکہ اسلام میں ایٹم بم بنانا ہی حرام ہے. ممنوع ہے، حرام ہے. تو اب اسرائیل اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کون سے نئے بہانے سے ایران پر حملہ کرے. لیکن عراق کے جھوٹ کے بعد اب کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا اور اس طرح آیت اللہ خامنائی نے اپنے ملک ایران کو بچا لیا. لیکن اس کے کچھ سال بعد جب ایک بار پھر نیتنیاہو اسرائیل کا پرائم منسٹر بنا، ایک بار پھر وہ دوبارہ ایران پر ایٹم بم کا جھوٹا الزام لگانے لگا Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program. اور ہر سال کہنے لگا کہ صرف کچھ مہینوں میں ایران ایٹم بم بنانے والا ہے. In a very short اور time, پچھلے 25 سال سے بار بار نیتنیاہو امریکہ پر پریشر ڈالتا رہا Iran must be stopped. کہ بالکل عراق کے صدام حسین کی طرح If you take out Saddam, امریکہ اس بار ایران پر بھی حملہ کرے. Iran has not given up its nuclear ambition. لیکن پچھلے 25 سال سے امریکہ نے عراق میں کی گئی غلطی کو George Bush made a mistake. دوبارہ نہیں دہرائی. اور امریکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو ہمیشہ ایران پر حملہ کرنے کے سخت خلاف تھا، ڈونلڈ ٹرمپ. I will not allow, it's not going to happen, not allowing Israel. ٹرمپ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ہمیں ایران پر حملہ نہیں بلکہ ان سے ڈیل کرنی چاہیے. Well, I'd love to avoid the conflict. لیکن جب بھی امریکہ اور ایران کسی بھی ڈیل کے لیے آپس میں میٹنگ کرتے تھے، negotiate a peaceful resolution. اسرائیل ہمیشہ اس میٹنگ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. Iran has not given up. آخر جب آج سے کچھ سال پہلے ٹرمپ امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بنا، نیتنیاہو اب ٹرمپ پر بھی ایران پر حملے کے لیے پریشر ڈالنے لگے. Iran must be stopped. لیکن ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب جب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر رہا تھا، آج سے 2 سال پہلے اسرائیل کے فارمر پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا Who was the 13th Prime Minister of Israel. کہ اب اور ہمارا برداشت ختم ہو چکا ہے. And I'll say straight at this point, we need to topple the Iranian regime. ایران بالکل ایک آکٹوپس کی طرح ہے Against Iran, and I called it the octopus. جس کا سر خود ایران ہے اور اس کے ہاتھ اسرائیل کے ہر طرف پھیلے ہوئے. With its arms all across the Middle East. پچھلے 25 سال سے ہم اس آکٹوپس کے ایک ایک ہاتھ سے الگ الگ لڑ رہے ہیں. Fighting those fingertips of the octopus. لیکن اب ہم اور ان ہاتھوں سے نہیں بلکہ سیدھا آکٹوپس کے سر پر وار کریں گے. The goddamn head of the octopus. اور اس آکٹوپس کا سر ہے ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی. Topple the goddamn head of the octopus. مطلب آج سے 2 سال پہلے اسرائیل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکہ پر پریشر ڈالنا شروع کر If I دیا had to say what is our greatest challenge in the Middle East, one word, Iran. کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایران پر حملہ کرے. لیکن ٹرمپ کا تب بھی وہی پرانا سٹانس تھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے نیتنیاہو کے پریشر سے تنگ آ کر ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر نیتنیاہو کے خلاف ایک پوسٹ بھی شیئر کی. The president-elect shared a video criticizing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He's a deep, dark son of a bitch. کہ نیتنیاہو امریکہ کو ایران سے جنگ کے لیے مجبور کر رہا ہے. اس پوسٹ کے بعد ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف یہ بھی کہا. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. اور جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تب بھی ٹرمپ نے نیتنیاہو کے خلاف یہ کہا. I was very unhappy about it. اور پھر نیتنیاہو کو اپنے آفس بلا کر پوری دنیا کے سامنے نیتنیاہو سے قطر کے امیر کو فون کرایا اور پوری دنیا کے سامنے نیتنیاہو سے معافی منگوائی. We had a phone call today just to... Netanyahu has apologized to the Emir of Qatar. ان سارے باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ نیتنیاہو ٹرمپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا اور ٹرمپ اپنے 25 سال پرانے سٹانس پر ہی کھڑا رہے گا. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. لیکن پھر آخر ایسا ہوا کیا کہ اچانک ٹرمپ نے اپنے 25 سال کی باتوں کو بھلا کر نیتنیاہو کی بات مان لی اور ایران پر حملہ کر دیا. The United States is ramping up its attacks on Iran. جب ٹرمپ نیتنیاہو کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اچانک امریکہ میں ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا. The Epstein Files. Controversial Epstein Files. Releases of the Epstein Files. Documents from the Epstein Files. ان فائلز میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہوئے جیسے کہ بل کلنٹن، بل گیٹس،
اور ڈونلڈ ٹرمپ، جس سے پورے امریکہ میں صرف ایک ہی ڈیبیٹ چل رہی تھی، جن کا ٹرمپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ٹرمپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکینڈل تھا۔ ایپسٹین فائلز میں لاکھوں سیکرٹ پیجز ریلیز کیے گئے، لیکن اب بھی کہا جاتا ہے ان سارے پیجز میں 53 پیجز ایسے ہیں جنہیں چھپایا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے یہی وہ فائلز ہیں جن میں ٹرمپ کے بارے میں سب سے خطرناک کرائمز لکھے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہی وہ پریشر تھا جسے ٹرمپ برداشت نہیں کر سکا۔ اسی لیے ٹرمپ نے اپنے 25 سال پرانے سٹانس کو اچانک بدل دی، اور ان فائلز کے ریلیز ہوتے ہی نیتن یاہو کو امریکہ میں ایک بہت بڑی دعوت پر بلایا۔ اس کانفرنس میں ٹرمپ بالکل بدل چکا تھا، اور اب نیتن یاہو کی ہر بات ماننے کے لیے بالکل تیار تھا، جس کے بعد اچانک ٹرمپ ایک دن ٹی وی پر آیا، اور بالکل آج سے آلموسٹ 25 سال پہلے جس طرح بش نے عراق پر حملہ کیا، Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. ٹرمپ نے بھی ایران پر حملے کا اعلان کیا۔ United States military began major combat operations in Iran. ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ اسی لیے ٹرمپ نے اپنے 25 سال پرانے سٹانس کو اچانک بدل دی، اور ان فائلز کے ریلیز ہوتے ہی نیتن یاہو کو امریکہ میں ایک بہت بڑی دعوت پر بلایا۔ اس کانفرنس میں ٹرمپ بالکل بدل چکا تھا، اور اب نیتن یاہو کی ہر بات ماننے کے لیے بالکل تیار تھا، جس کے بعد اچانک ٹرمپ ایک دن ٹی وی پر آیا، اور بالکل آج سے آلموسٹ 25 سال پہلے جس طرح بش نے عراق پر حملہ کیا، Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. ٹرمپ نے بھی ایران پر حملے کا اعلان کیا۔ United States military began major combat operations in Iran. ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ اور پہلے ہی دن ایران کے ایک اسکول میں 160 بچیوں کو شہید کر دیا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ایران کو بھی فائنلی موقع ملا کہ وہ امریکہ کے ان بیسز کو ٹارگٹ کرے جو اس سے 40 سال پہلے امریکہ نے مسلمان کنٹریز میں بنائے تھے۔ کچھ لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کیوں ان مسلمان کنٹریز پر حملہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ایران کیوں ان کنٹریز پر حملہ کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آخر 40 سالوں سے ان مسلمان کنٹریز میں امریکہ کی فوج کو اپنے ملکوں میں رہنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ یہ وہی بیسس تھے جن سے امریکہ پوری مسلمان دنیا کو ہر وقت دھمکاتا رہتا تھا۔ Major combat operations in Iran. اسی لیے آج ایران نے ایک ایک کر کے ان سارے بیسس پر حملہ کیا۔ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی، اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تھا، اور اس بات کا ایران کی فوج کو بھی اچھی طرح پتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خامنائی کو اسی کے آفس کے نیچے ایک بنکر میں سیف رکھا گیا تھا، لیکن جنگ کے اگلے ہی دن صبح 6 بجے اسرائیل کے 200 فائٹر جیٹس تیزی سے ایران کے کیپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان جہازوں میں ایسے ایڈوانسڈ میزائلز لگے ہوئے تھے جو پھٹنے سے پہلے پوری کی پوری بلڈنگز کو چیر کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے ان میزائلز کو کہا جاتا ہے بنکر بسٹرز۔ جیسے یہ جہاز خامنائی کے آفس کے اوپر پہنچے، ان جہازوں نے 30 بنکر بسٹر میزائلز کو خامنائی کی بنکر کی طرف فائر کیا۔ یہ میزائلز خامنائی کے آفس کے فلورز کو توڑ کر ان کے بنکر کے اندر گھسے، اور اس طرح سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، جو آلموسٹ 40 سال سے ایران کا سپریم لیڈر تھا، اپنے کئی فیملی ممبرز کے ساتھ شہید ہو گئے۔ خامنائی کے شہید ہونے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان ویسے ہی دکھی تھے، جس طرح اس سے کئی سال پہلے ایک اور گریٹ لیڈر شاہ فیصل کے لیے تھے، اور جس طرح شاہ فیصل کے لیے ٹی وی پر اینکر نے کہا تھا کہ آج مسلمان دنیا کا باپ مر چکا ہے، اسی طرح خامنائی کے مرنے پر بھی اینکر رو رو کر کہہ رہا تھا آج دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، اور ان کے مقابلے میں چھوٹا سا اسرائیل،
جس نے مسلمان دنیا کے سینٹر میں گھس کر ایک بار پھر مسلمان لیڈر کو مار ڈالا. Ayatollah Khamenei is dead. اور دنیا کے 2 بلین مسلمان کچھ نہیں کر سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح تھی کہ ایک دن مسلمان ہوں گے تو بہت زیادہ، لیکن ان کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہوگی، اور وہ ایسے ہی ہوں گے جس طرح پانی کے اوپر گند اور جھاگ ہوتی ہے. اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ عراق، Final moments with... Ladies and gentlemen, we got him. لیبیا، سیریا، یمن اور اب ایران کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کے لیڈرز پہلے ہی بتا چکے Turkey and Qatar. کہ ان کا اگلا ٹارگٹ کون ہوگا. Turkey is the new Iran. ایک بات کنفرم ہے کہ جب نیکسٹ مسلمان لیڈر کو ٹارگٹ کیا جائے گا تب بھی مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے. گائز آخر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. گائز آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.